واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ خطبہ ہمارا بیٹی کی عظمت پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو حسب وعدہ اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی توفیق سے بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان، بیٹی کا مقام وہ آج کے خطبہ میں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ تو چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی چند آیات، ان کی روشنی میں چند باتیں بیٹی کے حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو غور کیجئے، بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اولاد کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اولاد کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت، بیٹوں کا مل جانا یا بیٹیوں کا نصیب میں آ جانا یہ تقسیم اللہ کی، اس میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کو آزمائش بھی کہا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہیں انسان کے لیے۔ اولاد کی وجہ سے آدمی پریشان بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی وجہ سے خوشیاں بھی نصیب ہو سکتی، اولاد کی وجہ سے دنیا اور آخرت انسان کی سنور بھی سکتی ہیں، اسی اولاد کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں برباد بھی ہو سکتی، اسی لیے آزمائش اور فتنہ کہا گیا۔ تو اس اولاد میں سے بیٹی کی شان، بیٹی کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بیٹی اللہ کی رحمت کیسے ہے، کس انداز میں بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا۔ جب اس کو اللہ کی رحمت کہہ دیا گیا، چند دلائل میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے کہ اتنی بڑی رحمت ہونے کے باوجود ہم اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے نہیں۔ جو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے تھا، جو انصاف کرنا چاہیے تھا، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں۔ اللہ کی رحمت کیسے ہے؟ قرآن مجید کی آیت پر اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر یہ آیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اس وجہ سے کہ بندہ توحید پرست رہتا ہے۔ جو پہلے باتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ اولاد کا ملنا یا نہ ملنا، بیٹوں کا ملنا یا بیٹیوں کا ملنا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اپنا ذاتی عمل نہیں اس کے اندر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ للہ ملک السماوات والارض، بڑے کھلی کھلی باتیں، للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے نام لے کر بتا دیا، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، آغاز ہی اللہ بیٹیوں سے کر رہے، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کو بیٹے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کے لیے اللہ پسند فرمائے اس کو بیٹے بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے کہ کسی کے ہاں صرف بیٹیاں، بیٹا ہے ہی کوئی، کسی کے ہاں صرف بیٹے، بیٹی کی پیدائش نہیں، اور کسی کے ہاں دونوں ہی عطا کر دیے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی عطا کی، مالک کی مرضی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس جوڑے کے لیے اللہ چاہے اس کو ہمیشہ عقیم رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ بہت زیادہ علم والا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ علم بھی ہر چیز کا اس کو ہے، قدرت بھی اسی کے پاس ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں دیتا۔ عقیم اگر غور کیا جائے نا کس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں اولاد سے محروم، معنی کر لیا جاتا ہے بانجھ کہ جس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اگر جائیں نا، بغیر کسی مرض اور بیماری کے جو میاں بیوی اولاد سے محروم رہے ان کو عقیم کہا جاتا ہے۔ کوئی مرض نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، اس کے باوجود اولاد نہیں مل رہی تو نہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کہتے میں ہوں، میں نہیں دیتا۔ بیماری، تکلیف، مرض نہ ہونا اور تندرستی کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود اگر اولاد نہیں دے رہا تو وہ اللہ کہتے میں نہیں دے رہا، اس کو کہتے ہیں حکیم۔ اللہ کہتے ساری زندگی حکیم رکھوں، میری مرضی، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو دونوں عطا کر دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اللہ کہتے یہ سارے میرے اختیار ہیں، میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں، کسی کے ہاں کوئی مجبور نہیں، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیں کہ اولاد اللہ کی ذات دینے والی ہے، اس اولاد میں آگے بیٹے آ جائیں یا بیٹیاں آ جائیں یا دونوں آ جائیں یا کچھ بھی نہ ملے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انسان توحید پرست رہے، ہمیشہ اولاد کی دعا کرے، اللہ سے کرے، نیک اولاد کی دعا کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا، مایوس نہ ہونا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی، پڑھیں آپ زکریا علیہ السلام کو، آپ واقعات قرآن میں پڑھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، تو آپ کو بڑھاپے کی عمر تک اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھاپے میں اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اولاد سے نوازا ہے۔ دعا مانگنا اور صرف اللہ سے مانگنا اور کچھ نہیں، تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر بیٹی کی عظمت بڑی اجاگر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا نا کہ میں اولاد دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، تو قرآن کے اس مقام پر اللہ نے آغاز بیٹی سے کیا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کے لیے پسند کرتا ہوں میں بیٹیاں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کی چاہت کا آغاز بیٹیوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت کہ قرآن میں اولاد کے بارے میں جو بات آئی کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، تو آغاز اللہ نے کس سے کیا؟ بیٹیوں سے کیا۔ پھر بیٹوں کا نام آیا، پھر دونوں کا نام آیا، اور آخر پہ جس کو چاہوں اللہ کہتے میں نہ دوں۔ اسلام سے پہلے ہمارے خطبے کا ایک حصہ آج یہ بھی ہے کہ بیٹی کی عظمت اسلام کے اندر ہے، اسلام سے پہلے بیٹی کی عظمت کوئی نہیں تھی۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا آج کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھ آئے گی کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ عورت کو زندگی بخشی ہے تو قرآن نے بخشی ہے، اسلام نے بخشی ہے، پہلے تو عورت کو زندہ رہنا ہی ٹھیک نہیں تھا، تو یہ غلب نہیں ہوگا۔ اسلام سے پہلے حالات کیا تھے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حالات لوگوں کے کیا بن چکے تھے؟ جہالت کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورۃ النحل آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیفیت، حالات اس طرح بن چکے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی بندے کو خبر دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب اسے خوشخبری بیٹی کی سنائی جاتی، بتایا جاتا کہ آپ کے گھر میں بچی نے جنم لیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو چہرہ جو ہے نا سیاہ ہو جاتا، چہرہ کالا ہو جاتا، سارا دن ایسا پریشان رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کیا کرتا؟ ایک تو پریشان ہوتا، وہ ہوا قزیم، غصے سے بھرا رہتا، غم سے بھرا رہتا، چہرہ
اس غم اور غصے کا اظہار کرتا سیاہی کی صورت میں، چہرہ کالا ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا، غم بڑھ جاتا، اور پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سوچتا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جس کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اب اس خوشخبری کو ایسے ہی چھپائے رکھوں لوگوں سے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس پریشانی کو ایسے ہی گھر میں روکے رکھوں یا اس کو مٹی کے اندر زندہ ہی دفن کر دوں۔ یہ فیصلہ سوچتے 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 کہ بیٹی کو گڑھا کھود کر مٹی کے اندر دفن کر دوں یا لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے تانے سنتے ہوئے اس بچی کو ایسے زندہ رکھوں اپنے گھر میں۔ خبر مل جاتی نا کسی کو کہ فلاں کے گھر میں بیٹی موجود ہے، لوگ تانے دیتے، بڑی بڑی ملامتیں کرتے، راستے میں آتے ہوئے لوگ اشارے کرتے کہ یہ وہ آ رہا ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے، یہ تانا ہوتا، یہ گالی ہوتی، اور یہ بہت بڑا ایک ملامت کا لفظ ہوتا کہ یہ وہ ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے۔ بیٹی کو رکھنا، بیٹی کو گھر میں زندہ رہنے دینا، یہ ملامت ہوتا، یہ بہت بڑا عیب ہوتا، چہرے سیاہ ہو جاتے۔ بیٹی کی بات سن کر نا کہ بیٹی پیدا ہوئی، بہت بڑا افسوس کرتے، پریشان ہو جاتے کہ اب کیا کریں۔ تو فیصلہ پھر آخر پہ یہی ہوتا، زندہ بچی کو اٹھا لیتے، زمین میں گڑھا کھود کر بچی کو پھینک کر اوپر مٹی ڈال دیتے، زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا۔ یہ اسلام سے پہلے کے حالات۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسلام نے کیا دیا آ کر؟ بیٹیوں کو عزت بھی دی، بیٹیوں کو زندگی بھی بخشی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے یہ میرا پیغام سناؤ اور پڑھو، ان کو بتاؤ، ان سے پوچھو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، بچیوں کو اٹھا کر گڑھا کھود کر زندہ اس میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال کر دفن کر دینے والوں، یہ بتلاؤ کہ جب اس بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اسے کیوں دفن کر دیا گیا، سانس چلتے تھے، اس بچی نے، معصوم نے کیا گناہ کیا جس کے بدلے میں اس کو مٹی میں دفن کر دیا تم نے؟ یہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بچی بتا جرم کون سا تھا، تو بچی کیا بتائے گی؟ یہ بچی کیا بتائے گی؟ کیا گناہ، کیا جرم؟ پہلے دن پیدا ہوئی، اٹھا کر زمین میں پھینک دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لوگ باز آ گئے، لوگ سوچنے لگے، فکر مند ہوئے کہ اس کا سوال ہونا ہے ہم سے، قیامت بھی آئے گی، قیامت کو ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ اور تیسرا مقام قرآن کا، لوگ گلا دبا دیا کرتے تھے، مٹی میں پھینک دیتے، اوپر مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتے، اور کبھی کبھی گلا دبا کر پیدا ہوتے ہی بچے کو اس کا گلا گھونٹ دیتے، سانس بند کر دیتے، بچہ مر جاتا۔ قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگو اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ سوچتے یہ تھے کہ ہمیں کھانا ملتا نہیں، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مفلسی آئی ہوئی ہے، ہم غربت کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ پیدا ہوتے ہی بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگو اپنے بچوں کو، اولاد کو قتل نہ کرو، جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیں گے، ہم رزق دیں گے، رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یہ تین مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اسلام سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو گڑھا کھود کر زندہ اس میں بچی پھینک کر اوپر مٹی ڈال کر دفن کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے جب بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، چہرے سیاہ ہو جاتے، سوچتے کہ اس پریشانی میں رہیں یا زندہ درگور کر دیں، زندہ قبر بنا کر اس میں دفن کر دیں۔ فیصلہ یہی ہوتا کہ بچی کو زمین کے سپرد کر دیا جاتا۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں سے منع کیا، اور پھر اسلام نے آ کر جو عزت دی ہے وہ بھی کمال کی دی ہے۔ کہیں تو بچی کے پیدا ہونے پر تانے آتے تھے نا، ملامتیں آتی تھیں، والدین کو بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی، بڑے جملے کسے جاتے، اور بالآخر والدین یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے، کسی کا دل نہ بھی کرتا تو تب بھی یہی کرنا پڑتا کہ بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔
اسلام نے آ کر زندگی کیسے بخشی، اسلام نے ان بیٹیوں کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ اب دوسرا رخ سنیں کہ اسلام نے آ کر منع کر دیا، منع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کو بھی اجاگر کیا۔ جہاں والدین ملامتیں سنتے تھے، جہاں والدین کو طعنے ملتے تھے، وہاں اسلام نے والدین کے لیے عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے کہ بیٹی کو گھر میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کیسے عطا فرمائے گا، بیٹی کی پرورش کرنے پر تمہیں انعامات کتنے ملیں گے۔ حضرات 6 حدیثیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، سنیں، پلے باندھ کر لے جائیں اور پھر اپنا فیصلہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر مشرکین نے مکہ یہ انداز اپنائے ہوئے تھے نا، فیصلے ہمارے بھی ان سے کوئی کم نہیں ہیں، ہم نے بھی بڑی زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے بیٹیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان کہ بڑی خوشخبری قرار دیا، بیٹیوں کو پالنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوانا، بیٹیوں کا خیال رکھنا، اس کو عظیم خوشخبری سنایا ہے۔ والدین آزمائش میں آئیں، والدین ان بچیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، برداشت کریں، صبر کریں، مقام بڑا ملے گا۔ پہلی حدیث جو صحیح البخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، 2 بیٹیاں گود میں ہیں اور دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچیوں کو بھی غربت تھی نا، لیکن اسلام نے غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ لوگ منع ہو گئے، نہیں کرتے تھے قتل، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن بچوں کو پھر قتل نہیں کیا۔ زندہ درگور کرنے سے منع کر دیا، اب بچیاں ایک نہیں 2 اٹھائی ہوئی ہیں، نہیں قتل کرتے تھے، نہیں مٹی کے اندر پھینکتے تھے، دفن نہیں کرتے تھے، بعض آ گئے، لیکن غربت کتنی۔ اب اس واقعہ میں سنیں، عورت لے کر آئی 2 بچیوں کو، دونوں بچیاں ایسے اٹھائی ہوئی، ایک اس ہاتھ میں ہے دوسری اس ہاتھ میں ہے، سینے سے دونوں کو لگایا ہوا، بچیاں بلک رہی ہیں، ماں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، بچیوں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر سوالی بن کر آئی، آ کر مانگا کہ مجھے بھی بھوک ہے، یہ دونوں بچیاں بھی رو رہی ہیں، اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو مجھے دے دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے گھر کو چیک کیا تو 3 کھجوریں مجھے ملی، کچھ اور نہیں تھا کھانے کے لیے گھر میں، نبی کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں تھی، 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اپنا فکر نہیں کیا، تینوں اٹھائیں، اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ یہ ان بچیوں کو کھلاؤ، ایک ایک ان کو کھلا دو، ایک آپ کھا لیں۔ فوری طور پر اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کے ہاتھ میں دی، دوسری کھجور دوسری بچی کے ہاتھ میں دی، ان بچیوں نے فوراً وہ کھجور اپنے منہ میں لی اور کھانے لگی۔ تیسری کھجور ابھی اس عورت کے ہاتھ میں ہے، بھوک تو اس کو بھی لگی ہوئی تھی، ایسے کھجور اس نے اٹھائی اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی، اتنے میں ایک اور بچی نے دوبارہ ہاتھ آگے کر دیا۔ بچے جب بھوک لگی ہو والدین سے مانگ لیتے ہیں، اب ان بچوں کو معصوم کو کیا خبر کہ ماں کو کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ والدین اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ماں کھانے لگی تو بچی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو ماں نے پھر اپنا ہاتھ واپس کیا، اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی پھر اپنی بیٹیوں کو دے دی، پھر انہی کو کھلائی، کھجور کھلائی اور خود بھوکی، اسی طرح ماں اپنی بچیوں کو لے کر واپس چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک خاتون آئی اور اس طرح اس نے بات کی، میں نے 3 کھجوریں اس کے حوالے کر دیں، ساری بات بیان کی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچیاں ہیں نا، جس کی وجہ سے والدین کو آزمایا جاتا ہے، مختلف معاملات میں پریشانیاں بنتی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر آخر تک کئی قسم کے معاملات ایسے بنتے ہیں جہاں والدین پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے اب وہ ماں پریشان ہوئی ہے، بچیوں کی وجہ سے خود بھوک برداشت کرنا پڑی اور ان کی بھوک بھی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہاں خوشخبری سنائی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ عائشہ، میری امت کا جو باپ جو ماں بیٹیوں کی وجہ سے اگر پریشان ہوا، ان پریشانی کو اس نے برداشت کر لیا،
میرا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا بلکہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ بچیوں کی وجہ سے اللہ نے دیکھیں کتنا مقام دیا کہ بچیاں بھوک کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، مارنے کا حکم نہیں، قتل کرنے کا حکم نہیں، مٹی میں زندہ دفن کر دینے کا حکم نہیں، برداشت کر لو، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کھلا کر ان کو پالتے رہو، یہ بچیاں جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ ان بچیوں کو زندگی ملی ہے تو اسلام سے ملی ہے، اور پالنے والوں کو عزت ملی، دنیا اور آخرت سنور گئی تو ان بچیوں کی وجہ سے سنور گئی۔ یہاں بیٹوں کا کوئی نام نہیں، بیٹیوں کا نام آیا ہے کہ بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی۔ اور اگر آپ دوسری حدیث پر غور کریں آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ واقعہ ہی یہ بیٹیاں جہنم سے کیسے ڈھال بن جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یہ بیٹیاں کس انداز میں جہنم سے پردہ ہوتی ہیں، جہنم سے ڈھال بن جاتی ہیں اپنے والدین کے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، یہ بیٹیاں اگر پرورش کی ہوئی، اچھے انداز میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا، یہ بیٹیاں کبھی باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں جو مسند احمد میں آتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ من کانت لہو ثلاث بنات، جس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے۔ کتنی بیٹیاں؟ 3۔ من کانت لہو ثلاث حسنات بنات، جس کے ہاں 3 بیٹیاں جنم لیں، 3 بیٹیاں اس کے پاس آ جائیں، فصبر علیہن، وہ ان پر صبر کر جائے، صبر سے زندگی گزارتا رہے، فاطعمہن، ان کو کھانا کھلاتا رہے، جتنی طاقت ہے ان کو بھی کھلاتا رہے، ساتھ ساتھ وسقاہن، ان کو پلاتا بھی رہے، وکساہن، اپنی طاقت کے مطابق ان کو پہناتا بھی رہے، من جدتہ، محنت کر کے ان کو کھلائے، محنت کر کے ان کو پلائے، محنت کر کے ان کے لباس کا انتظام کرے، اپنی محنت مزدوری کر کے کھلایا پلایا پہنایا، یہ سارا اپنی زندگی میں کرتا رہا، کن لہو حجابا من النار، یہ بیٹیاں جو ہیں نا یہ کل قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ باپ اور جہنم کے درمیان یہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی کہ ہم اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، محنت کر کے کھلایا، محنت کر کے ہمیں پلایا، محنت کر کے ہمارے لباس کا انتظام کیا، اب ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ والدین کو جہنم سے کون بچاتا ہے؟ بیٹیوں کو اجاگر کیا، بیٹیوں کا نام لیا کہ والدین پریشان نہ ہوا کریں، بیٹیاں تو جہنم سے بندے کو بچا لیتی ہیں، قیامت کے دن ڈھال بن جائیں گی، درمیان میں حائل ہو جائیں گی، پردہ بن جائیں گی کہ بچیاں اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یہ مقام پرورش کرنے والوں کو، والدین کو دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے کہ بیٹیوں کو پالتے رہو اپنے گھروں میں، عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچا کر کیا جنت میں لے جائیں گی یہ بیٹیاں؟ تیسری حدیث پر غور کریں، اس میں لفظ آئیں گے کہ یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے ڈھال جب بن گئی نا پھر یہ جنت میں بھی لے جائیں گی۔ جنت میں لے جانے کے لفظ بھی حدیث کے اندر ہیں، اس پہ ذرا غور کریں، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس کے پاس 2 بیٹیاں آ گئیں، فیحسن الیہما ما صاحبتاہ، کہ جب تک وہ بیٹیاں اس کے پاس رہیں، جب تک وہ رہیں، یعنی ان بچیوں کی شادی تک، اگر شادی سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی تو پھر موت تک، یعنی جب تک وہ بیٹیاں اپنے باپ کے پاس رہیں، باپ ان کے ساتھ رہا، ما صاحبتاہ او صاحبہما، جب تک وہ بیٹیاں باپ کے ساتھ رہیں، باپ بیٹیوں کے ساتھ رہا، الا ادخلتاہ الجنۃ، اس نے سلوک کرتا رہا، فیحسن الیہما، ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، صبر بھی کیا، اچھا سلوک بھی کیا، تربیت بھی کی، تعلیم بھی دی، سارا نظام اس نے چلایا، بڑے حسن سلوک سے دن گزارے، الا ادخلتاہ الجنۃ، یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں لے جائیں۔ جہنم سے بچایا تو بیٹیوں نے، جنت کے راستے کی طرف گامزن کیا اور جنت میں لے گئی
تو یہ 2 بیٹیاں لے گئی۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ 2 بیٹیاں اور کیا انعام دیں گی اپنے والدین کو؟ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ قیامت والے دن یہ بیٹیاں جب عزت اتنی بڑھا رہی ہیں اپنے والدین کی کہ جہنم میں نہیں جانے دے رہی، جنت کے راستے پر ان کو چلا رہی ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہی ہیں، جنت میں داخل کریں گی اپنے والدین۔ ایک اور بھی بہت بڑا اعزاز ملے گا یہی 2 بیٹیوں کو پالنے والے کو، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ بھی سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، جس نے 2 بیٹیاں اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اس نے پرورش کی، حتیٰ تبلغا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے پالا ان کو، پھر اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر دیا، کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاء یوم القیامت انا بہوا، میں اور وہ دونوں قیامت کے دن آئیں گے۔ ایک انداز اپنا کر بتایا کہ ہاکذا، ہم اس طرح ہوں گے۔ کس طرح؟ فسم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ملا کر، نا ایسے انگلیاں ملا کر، فرمایا جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اکٹھے آئیں گے۔ یعنی وہ امتی اپنے نبی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ کیا شان ہے! بیٹیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ باپ کو مقام دے رہا ہے کہ نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ بیٹیاں جہنم کے آگے ڈھال بن جائیں گی، نہیں جانے دیں گی جہنم کے اندر، بلکہ نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کے دروازے کھلیں گے، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے۔ تو کبھی پھر فرق نہ کیا کریں۔ حضرات، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ تو حدیثیں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں یہ آ رہی ہے نا، تو میں آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ 1 بیٹی بھی اگر اللہ کسی کو دے دے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو ادب سکھلائے، تعلیم کا خیال کرے، دینی معاملات سمجھائے، اچھی جگہ دیکھ کر رشتہ طے کر دے، اس کی ذمہ داری ختم ہوئی، اس کے حقیقی گھر اور اصل گھر میں اس کو روانہ کر دے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے جب یہ سارے پراسس سے اس نے گزار دیے تمام معاملات، بے شک پھر بیٹی 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو، مقام اللہ یہی دے گا۔ مسند احمد کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں اللہ 3 بیٹیاں پیدا کرے، 3 بیٹیاں اس کو ملے، تربیت اچھی کرے، ساری بات وہی بیان کی کہ یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، محبوب جی اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، وہ یہ سارے انتظام ایسے ہی کرے تو یہ فضیلت ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اللہ تب بھی اس کو جنت کا داخلہ دے گا۔ ایک نے پھر پوچھا، محبوب جی اگر 1 بیٹی ہو تو پھر بھی یہ فضیلت نصیب ہو جائے گی؟ میرے محبوب نے نام کہہ دیا کہ ہاں، اگر 1 بیٹی کسی کے پاس ہے، وہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے، اللہ 1 بیٹی کے بدلے میں بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دے گا، 1 بیٹی پر بھی جنت کا داخلہ ملے گا۔ صرف ہمت یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ مقام اسلام نے دیا ہے بیٹی کو بھی اور بیٹی کے والدین کو، دونوں کو مقام دیا ہے۔ ایک حدیث اور سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ قیامت والے دن ایک اور بھی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے انہی بیٹیوں کی وجہ سے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ انعام وہ بھی مسند احمد کے اندر بیان ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات، کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے یا 3 بہنیں عطا کرے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، بڑا بھائی ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، ساری پرورش بھائی کے ذمہ آ جاتی ہے، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، 3 اگر ہیں اس کے پاس، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی کسی قسم کی 2 نمبری اور خرابی نہیں ہونے دیتا۔ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، ان پر ذمہ داری اس کی لگ گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو اللہ سے ڈر کے ادا کرتا ہے، تمام معاملات انصاف پر مبنی ہے، کسی جگہ پر خرابی اور بے انصافی نہیں ہونے دیتا۔ اگر اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر پچھلی حدیثیں بھی ذہن میں رکھیں
قیامت والے دن یہی بہنیں، یہی بیٹیاں جہنم سے ڈھال بھی بنیں گی، جنت میں داخل بھی کروائیں گی۔ قیامت کے دن نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اگلا انعام ایک اور بہت بڑا جو اس حدیث میں بیان ہوا، فرمایا کان معی فی الجنت ھکذا، میرے صحابہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ ایک تو تھا نا قیامت کے دن وہ ساتھ، اب جنت میں داخلہ مل جانے کے بعد جنت میں بھی پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعَ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں ایسے اشارہ کرتے ہوئے کہا جس طرح یہ 4 انگلیاں ملی ہوئی ہے نا، بیٹیوں اور بہنوں کی اچھی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی جنت میں وہ میرے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ انگلیاں جڑی ہوئی۔ یہ کوئی انعام کم نہیں، یقین کریں یہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ انسان سوچتا رہ جائے، لیکن ہماری ناانصافیاں کتنی ہیں۔ یہ تیسرا رخ بھی خطبے کا سن لیں کہ ہماری ناانصافیاں، ہم کفار کے تذکرے کریں، ہم دور جاہلیت کو پڑھیں، ہم مشرکین کو کا بتلائیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے، اپنی بچیوں کی خبر سن کر چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کافروں کے دل کالے ہو جاتے، بالآخر وہ ان کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر غور کریں نا تو دور حاضر کے مسلمانوں نے کوئی کم نہیں کیا، یہی طریقہ اپنایا ہے، اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ یہ بیٹیاں تو جنت میں لے جانے والی تھی، جہنم سے بچانے والی تھی، یہ بیٹیاں انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کروانے میں معاون بننے والی تھی، یہی بیٹیاں جنت میں پیغمبر کا ساتھ ملے گا، انہی کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہی کام جو مشرکین مکہ کے تھے، کفار مکہ کے تھے، وہی ہم نے کیے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کافروں کو، جاہلوں کو جب بتایا جاتا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا۔ تھوڑا سا غور کریں کہ یہی معاملہ آج ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمارا چہرہ خوشی نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر پیدا ہو جائے ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اور کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ بیٹی کی ولادت پر کئی مہینے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، افسوس کریں گے، نام تک نہیں لیں گے۔ ہمارے علم کے اندر، بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، بیٹی کی ولادت پر گھروں میں رویا جاتا ہے، عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں، مرد رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بتلاؤ ظلم کون سا ہو گیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی کہ رحمت کیسے ہے، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ بیٹی کی وجہ سے اللہ جنت بھی دے گا، بیٹی کی وجہ سے جہنم سے بھی بچائے گا، بیٹی کی وجہ سے رفاقت نبوی بھی نصیب ہوگی، بیٹی کی وجہ سے جنت میں داخلہ، اور جنت میں داخلے کے بعد پیغمبر کا ساتھ اور رفاقت جنت میں بھی ملے گی۔ اور رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اس بیٹی کی پرورش کرنے کی وجہ سے کتنے انعامات نصیب ہوئے، کتنے انعامات ملے۔ یہ رحمت الہی کا نتیجہ، رحمت الہی کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے نے کیا کیا کہ رونا دھونا شروع کر دیا بچی کی ولادت پر، عقیقہ کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، کبھی نام نہیں لیں گے۔ اسی گھر میں بیٹے کی ولادت تو خوشیاں، اور بیٹی کی ولادت، بیٹی کی پیدائش تو اس پر غمی کا سما بنا لیتے۔ تو یہ تو کافروں اور مشرکوں کی روش تھی، ہم نے کہاں سے لے لی؟ برابر کا سلوک کیا کریں۔ اسلام نے بتا دیا نا، بیٹا پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کرو، نہیں فرق کیا اسلام نے، فرمایا بیٹی پیدا ہو تب بھی عقیقہ 7ویں دن کرو۔ ہاں یہ تھوڑا سا فرق کر دیا ہے کہ بیٹا ہو تو 2 جانور ذبح کرو، بیٹی ہو تو 1 جانور ذبح کرو۔ یہ اسلام نے بتا دیا، فرق کر دیا، لحاظ اور خیال تو رکھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ عقیقہ کرو ہی نہ، کسی کو خبر دو ہی نہ، بتاؤ ہی نہیں، یہ تو نہیں کہا۔ طریقے ہمارے بھی بہت سارے غلط ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ بیٹی بہت بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اللہ کی قسم بیٹی کی کوئی سمجھ کر تو دیکھے، کوئی اس پر عمل کر کے تو دیکھے۔ بیٹوں سے کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے فرق جو ہیں، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا، بیٹی جو ہے یہ پرایا مال ہے، نکاح کر دیں گے بس ہمارے پاس تو ان کا کچھ رہے گا ہی نہیں، اس لیے ہم بہت سارا فرق کر جاتے ہیں۔ بیٹوں کی پڑھائی پر بھی زیادہ خرچ کریں گے، بیٹوں کے سارے معاملات اچھے کریں گے، لباس کی باری آئے تب بھی فرق کر جائیں گے، پیسے دینے کی باری آئے تب بھی فرق کر جائیں گے۔ لوگوں رب کو کیا جواب دو گے جب بیٹیوں اور بیٹوں میں اتنا فرق کرتے ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہیں،
قصور پھر ان کا نہیں ہے، پھر اللہ کا قصور کہو جس نے پیدا کی۔ یہ ظلم ہے ہماری طرف سے جو کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ظلم جو ہم کرتے ہیں اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ وراثت میں حصہ بھائی نہیں دیتے، والد نہیں دیتا، کوئی وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہتا ہم نے جہیز دے دیا، کوئی کہتا ہم نے سامان دے دیا، ہم نے جانور ان کو دے دیے، اتنے پیسے ان پہ لگا دیے، ہم نے زیورات بنا کر ان کو دے دیے۔ بتلاؤ بیٹوں پہ کچھ خرچ نہیں کیا؟ بیٹوں پہ جب خرچ کیا، پڑھائی پہ خرچ کیا، جاب لگانے پہ لاکھوں روپے تم نے لگا دیے، کاروبار بنا کر کتنا خرچہ تم نے بیٹوں پہ کیا ہے۔ بیٹیاں اسی گھر کی حقدار ہیں، اس گھر میں پیدا ہوئی ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں آدھی وراثت کی وہ حقدار ہیں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے؟ بیٹیوں کو جو حصہ ان کا بنتا ہے پورا پورا دینا پڑے گا۔ اگر باپ کی وفات کے بعد بھائی اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے۔ قبر میں جانا ہے، بتلاؤ کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ بڑے بڑے پھر عجیب و غریب جملے ہیں۔ ہمارا ایک یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے نا معاشرے کے اندر، بھائی کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے معاف کر دیا۔ یہ سب سے بڑا جملہ ہے کہ جو ہمارے باپ کی وراثت تھی نا، ہماری بہن کہتی ہے میں نے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں نے نہیں حصہ لینا۔ پورے معاشرے میں کبھی کسی بھائی نے معاف نہیں کیا، یہ بہنیں ہی معاف کیوں کرتی؟ ایک سوال ہے، آپ بھی ذرا سوچیں کہ جس گھر سے بات پوچھ کر کے دیکھ لیں، جس بھائی سے بات کر لیں، وہ کہتا ہماری بہن نے نا وراثت معاف کر دی کہ میں نہیں لوں گی۔ کبھی سوچو کہ کسی کے بھائی نے وراثت کیوں نہیں معاف کی؟ یہ بہنیں ہی بیچاری ہر دفعہ معاف کیوں کرتی؟ بھائی تو کوئی نہیں معاف کرتے۔ وہ صرف وجہ یہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہ کوئی بہن اپنا حصہ لے لے وراثت میں، پھر بھائی اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بہنیں بیچاری اپنے بھائی کے دروازے پر آنے کے لیے وراثت معاف کر جاتی ہیں کہ میں نہیں لیتی۔ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، معاملہ بڑا مشکل ہے، انصاف کیا کرو۔ بیٹیوں کی بڑی عظمت ہے، بہنوں کی بڑی عظمت ہے، لیکن انصاف کے ساتھ رہو گے تو عظمت ہے، وگرنہ وبال جان بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبھی پڑھ کر دیکھیں نا کہ میرے محبوب نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبتیں کی ہیں، آپ سوچتے رہ جائیں کہ کتنے کمالات۔ میں ایک بیٹی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابن حبان کے اندر آتا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ بیٹی کی ولادت جو ہے نا گھر کے اندر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی نا تو اللہ اپنے نبی کو بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ 4 بیٹیاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، 4 بیٹیاں رہیں۔ ان چاروں کی اگر آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں، میرے نبی نے محبت کی انتہا کی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بڑے دکھ بھی اٹھائے ہیں، زندگی بھر میں صبر کیا ہے۔ ایک ایک بیٹی کی سیرت پڑھیں، آپ کی آنکھیں آنسو نہ ٹپکائیں تو تب کہنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی انتہا کر 3 بیٹیاں میرے نبی کی زندگی میں وفات پا گئی، جوانی کو پہنچی، نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، اللہ نے اولاد سے نوازا، لیکن بھری جوانی کے اندر دنیا سے سیدہ زینب رخصت ہو گئی، سیدہ رقیہ بھی چلی گئی، سیدہ زینب بھی وفات پا گئی۔ تینوں بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ سیدہ فاطمہ زندہ رہیں، آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا گھر میں آتی نا، یعنی شادی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا کرتی، تو میں دیکھتی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ بیٹھ کر بات کیا کرتی تھی نا، زمانے کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کسی شخصیت کو، کوئی مرد ہو یا عورت، میں نے گفتگو کے اندر فاطمہ جیسا مشابہت کسی اور کی نہیں دیکھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتی۔ بات کرنے میں ایسے ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا اور فاطمہ کا جھگڑا رہتا تھا، گفتگو نہیں تھی۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح فاطمہ گفتگو کرتی تھی نا، ایسے ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، ایسی مشابہت کسی اور میں تھی نہیں۔ یہ مخالفت ہے یا محبت ہے؟ یہ تو محبت کی باتیں ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ گفتگو کیا کرتی تھی سیدہ فاطمہ، اور بیان کون کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بیان کرتی ہیں ام المومنین نے بتایا کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے، ملاقات کی کیفیت دونوں ہوتی تھی، کبھی سیدہ فاطمہ نبی کے گھر میں آ جاتی ہیں اپنے باپ کو ملنے کے لیے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں چلے جاتے۔ تو نقشہ بیان کیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کرتی میرے حجرے کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے، بیٹی آ جاتی ملنے کے لیے، کون؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب فاطمہ تشریف لاتی، میں اپنے محبوب کا پھر انداز جو دیکھا کرتی تھی وہ بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام جیسے دروازے پر بیٹی آتی، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، فاطمہ کا ماتھا چوم لیتے اور ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر آتے۔ فاطمہ اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اتنا ادب اور احترام کرتے اپنی بیٹی کا۔ اور فرماتی ہیں سیدہ عائشہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر میں جاتے، بیٹی بھی ادب و احترام کا انتہا کر دیتی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی، ماتھا چوم لیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی گھر آتی نا تو خوش آمدید کہا کرتے، اہلم و سہلم و مرحبا کہا کرتے، رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا، کبھی بیٹیوں سے نا انصافی نہ کرنا، نکاح ہو جانے کے بعد بھی ان کا احترام کرنا اور اپنی جگہ پر بٹھانا۔ بٹھا کون رہے ہیں؟ پوری کائنات کے سردار اپنی بیٹی کو کتنا مقام دیتے ہیں، شادی کے بعد مقام دے رہے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے، خوش آمدید پکارتے، ہاتھ پکڑتے، ماتھا چومتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اور یہی انداز پھر بیٹی کا ہوتا جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغام کیا دیا ہمارے لیے؟ پیغام یہی ہے، نا انصافی کو چھوڑ دو، انصاف پہ آ جاؤ، دو نمبری کرنا چھوڑ دو اور ایک نمبر بات اور ایک نمبر کام کیا کرو۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو گے، پیار کرو گے، ان کی ولادت پر وہی خوشی کا اظہار کرو جو بیٹے کی ولادت پہ کرتے ہو۔ میرا رب آسمان پر کتنا خوش ہوگا جب بندہ اپنے گھر میں بیٹی کی ولادت پر لوگوں کو مٹھائی کھلائے گا، جس طرح بیٹے کی ولادت پر کھلائی تھی اسی طرح بیٹی کی ولادت پر کرے۔ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر 7ویں دن عقیقہ کیا، دوستوں کو بلایا، کھانا کھلایا، محلے میں گوشت تقسیم کیا، انہی محلے والوں کو خبر ہو کہ آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہی خوشی کا انداز ہو، اسی طرح گوشت کی تقسیم ہو، جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس کے مطابق خوشی کا اظہار اسی طرح جب کیا جائے گا، انعامات کیا ملیں گے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتا، یہ میری رحمت پہ راضی ہے، پھر یہ بیٹی جو ہے یہ جہنم سے ڈھال بنے گی، یہ بیٹی پیغمبر کی قیامت کے دن رفاقت کا سبب بن جائے گی، یہ بیٹی جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ بیٹی جنت میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی ساتھ نصیب کروانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو، چاہے وہ وراثت کے معاملے ہوں تب محبت کرو، مسائل کا علم نہیں تو اللہ کی توفیق سے آپ کے پاس موجود ہیں، ایک ایک مسئلہ پوچھو، وراثت کے جتنے مسئلے آپ کے ہیں اللہ کی توفیق سے حل کیے جائیں گے، لیکن کبھی 1 روپیہ کا بھی آگا پیچھا نہ ہونے دینا، یہ وہ چیز ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگی، قرض اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، بیٹیاں زندگی گزار جائیں گی لیکن قرض یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، جو کہہ دیتی ہیں ہم نے معاف کیا وہ بھی ہمارے انداز کی وجہ سے کہتی ہیں، بھائیوں کو بھی کبھی معاف کرنا یہ کہنا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی برابری ہو رہی ہے۔ وہ معاف کرتی ہیں کر جائیں، آپ ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بیٹیوں کے ساتھ بھرپور محبت کرنے والا بنائے، اور ان بیٹیوں سے جو ہمیں ملنے والے انعامات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کا بھی حقدار بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔